شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں سن کر آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں فرزانہ بھیرا سے، محمد اسلام سعودی عربیہ جدہ سے، اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ فرزانہ کہتی ہیں کہ میں بھیرا کی رہنے والی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ بھیرا کی کچھ ایسی کہانیاں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو تسلسل کے ساتھ وہاں پر ہوئی ہیں۔ بھیرا ایک قدیم اور پرانا شہر ہے۔ وہاں پر تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ہم لوگ اپنے دادا پر دادا سے بھی سنتے آئے ہیں، یعنی آگے ہم لوگوں کے دادا ابو، ان کے ابو، وہ بھی اس چیز کو دیکھتے آئے ہیں۔ وہاں پر ایک چڑیل ہے جو رات کے ٹائم گلیوں میں پھرتی ہے اور باقاعدہ لوگوں کے گھروں پر دستک دیتی ہے اور اپنے بچے کے لیے دودھ مانگتی ہے۔ وہ دلہن کے روپ میں ہوتی ہے اور اس کے پیروں میں گولڈن کلر کی پازیبیں بھی ہوتی ہیں جن کی چھن چھن کی آواز ہر کوئی سنتا ہے۔ وہ کہتی ہیں ایک دفعہ میرے بھائی رات کے ٹائم اپنی ورک شاپ سے واپس آ رہے تھے، تو ان لوگوں کو کافی زیادہ ٹائم ہو گیا واپس آتے آتے، تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، سردیوں کا موسم تھا۔ بھائی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اپنے گلی میں ٹرن ہوا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ آگے ہم لوگوں کی گلی میں وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ دلہن کا لباس اس نے پہنا ہوا تھا اور اپنا ایک چھوٹا سا بچہ اس نے ساتھ لیا ہوا تھا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تمہیں نانی دودھ دے دے گی، اور یہ کہتی کہتی وہ اس گلی میں سے گزر رہی تھی۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہے۔ وہ لوگ اس گلی میں انٹر نہیں ہوئے بلکہ اس گلی کے کونے پر کھڑے ہو گئے کہ ایک دفعہ یہ گزر لے، ہم لوگ پھر جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد اتنا دراز ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آسمان کے ساتھ لگ رہی ہے، اور ایک دم وہ اس گلی کی طرف چلی گئی جو راستہ قبرستان کے پاس جاتا تھا۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ چڑیل قبرستان میں رہتی ہے۔ اسی طرح سے فرزانہ کہتی ہیں کہ میرے بڑے بھائی سے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر 12 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک دم ان لوگوں کی نظر پڑی تو گلی کے کونے کے اوپر ان لوگوں کو کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ لوگ جیسے اس چیز کے پاس گئے تو وہاں پر جوتے رکھے ہوئے تھے۔ وہ جوتے اس طرح کے تھے جیسے لیڈیز شوز ہوتے ہیں، اور وہ کانچ کے لگ رہے تھے اور بہت زیادہ گولڈن کلر کے تھے، بہت زیادہ چمک رہے تھے۔ وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے، اتنے خوبصورت جوتے ہم نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھے، تو یہ اس جگہ کے اوپر یہ جوتے کس نے رکھے ہیں؟ جیسے ہی میرے بھائی نے جھک کر وہ جوتا اٹھانا چاہا، ایک دم سے ان کو آواز آئی، ان جوتوں کو ہاتھ مت لگانا، یہ میرے ہیں۔ بھائی نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ بھائی ڈر کر جیسے ہی پیچھے ہٹے، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے وہ جوتے غائب ہو گئے۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اسی کے جوتے ہیں جو رات کے ٹائم یہاں پر پھرتی ہے۔ اس چڑیل کا بسیرا بھیرا کے قبرستانوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ، میرے بھائی جو تھے وہ لوگ کسی کام سے قبرستان والی سائڈ پر جا رہے تھے، مغرب ہونے والی تھی اس ٹائم، تو ایک دم سے قبرستان میں سے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی چیخیں مار رہا ہے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ قبرستان میں چیخیں کون مار رہا ہے، اور وہ جو چیخوں کی آوازیں تھیں وہ کسی عورت کی لگ رہی تھیں، بہت زیادہ۔ وہ کہتی ہیں فضا میں چیخیں گونج رہی تھیں۔ ہم لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کون چیخ رہا ہے۔ جیسے ہی میرے بھائی اور ان کے دوست قبرستان میں ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ وہی جو رات کے ٹائم گلیوں میں پھرتی ہے وہ چڑیل قبرستان میں جو کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے ان کے تنوں کو پکڑ کر ایک درخت سے دوسرے درخت تک جھول رہی تھی، اور وہ اتنی اونچائی تک جاتی تھی اور پھر واپس آتی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ وہ لوگ فوراً وہاں سے واپس آ گئے۔ جو لوگ بھی بھیرا میں رہتے ہیں، جو لوگ بھی وہاں پر شاید مجھے سن رہے ہوں گے، تو ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ یہ بات بالکل سچ ہے۔
بھیرا میں جیسے جتنا وہ قدیم اور پرانا شہر ہے وہاں پر بہت زیادہ ایسی جگہیں ہیں جو آج سیب زدہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں ایک دفعہ شام کا ٹائم تھا تو مغرب کے بعد ہم لوگوں کی بھابھی تھی، چھوٹے بھائی کی شادی کی تھی، بالکل ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے ان کی شادی کو۔ تو بھابھی مغرب کے بعد 3rd فلور پر چلی گئیں، وہ بالکل اوپن سا ان کا ٹیرس تھا۔ جیسے وہ اوپر گئی، بھابھی نے پرفیوم لگایا ہوا تھا، تیار بھی ہوئی تھیں، ہم لوگوں میں سے اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور وہ اوپر چلی گئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اونچا اونچا چیخنے لگ گئی۔ جب ہم لوگ بھاگتے ہوئے اوپر گئے تو وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اونچا اونچا چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کوئی چیز نہ کاٹ گئی ہو یا ایسا کچھ نہ ہوا ہو۔ وہ بتا نہیں رہی تھی اور روئے جا رہی تھیں اور بہت زیادہ سہمی ہوئی تھیں۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان کو نیچے لے کر آئے۔ اس وقت جب ان کو نیچے لے کر آئے ان کی حالت ہی عجیب ہو گئی، ان کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا اور وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں بولنے لگ گئیں۔ گھر کے سبھی لوگوں کو زور زور سے پیچھے دھکیل کر گرانے لگ گئیں جیسے ان کے اندر کوئی اور چیز ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں کے گلی میں ہی ایک مولوی صاحب تھے، ہم لوگ فوراً ان کو بلا کر لائے۔ جیسے ہی مولوی صاحب آئے، بھابھی کی آواز بالکل بدلی ہوئی تھی، وہ مردانہ آواز میں بول رہی تھیں اور مولوی صاحب کو یوں گھور گھور کر دیکھ رہی تھی جیسے وہ غرا رہی ہیں۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کسی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے اور وہ باقاعدہ اس کے جسم میں اس ٹائم بھی موجود ہے۔ ہم لوگوں کو بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ بھابھی اس طرح سے اوپر گئی ہوں گی۔ بہت زیادہ ہم لوگوں نے دم کروائے، تعویذ لیے، جو جہاں بتاتا تھا وہاں پر لے کر جاتے تھے کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ پھر ہم نے جب وہ کچھ سٹیبل ہوئیں، اس قابل ہوئیں بتانے کے لیے، ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں مغرب کی جب اذان ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل چاہا کہ میں اوپر جاؤں۔ جب میں اوپر گئی تو میں بالکل کونے پر کھڑی ہوئی تھی تو مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ کوئی میری بیک سائڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک بہت زیادہ بھیانک چہرے والا کوئی شخص تھا اور ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ وہ غائب ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو اپنے بہت زیادہ قریب دیکھا تھا، وہ اونچا اونچا چیخیں مارنے لگ گئی۔ وہی وہ جو غیر مرئی مخلوق تھی، وہ جو جن یا جنات جو بھی تھا، اس کا اثر ان پر ہو چکا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے ان کا بہت زیادہ علاج کروایا، 2-3 ماہ لگاتار ان کے لیے تعویذ، دم، جہاں جہاں کوئی بتاتا تھا ہم لوگ کرتے تھے۔ پھر جا کر ان کی کچھ کنڈیشن ٹھیک ہوئی۔ یہ بھیرا کے کچھ واقعات تھے جو فرزانہ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ فرزانہ آپ کا۔ اللہ پاک سے رحم مانگنا چاہیے، کبھی بھی مغرب کے ٹائم نہیں جانا چاہیے چھت کے اوپر، خواتین کو خاص طور پر نہیں جانا چاہیے پرفیوم لگا کر، خوشبو لگا کر، نہا دھو کر، بال کھلے رکھ کر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس ٹائم وہ جنات، وہ چیزیں آزاد ہوتے ہیں اور آسمان سے نیچے اترتے ہیں، اور اسی ٹائم وہ اگر کوئی انسان وہاں پر اس طرح سے خاص طور پر لڑکیاں گھوم پھر رہی ہوں تو ان پر اثر ہو جاتا ہے۔ چڑچڑاپن آ جانا، ڈراؤنے خواب آنا، غصہ آنا، ڈر جانا، سر میں درد شروع ہو جانا، یہ ساری علامات سائے اور جنات کی ہی ہوتی ہیں۔ پلیز اپنا بہت خیال رکھا کریں، اور میری یہی دعا ہے کہ جس جگہ پر بھی ہم سب رہیں، جو بھی رہے، اللہ سب کو، ہر کسی کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے ایک اور بات میں مس کر گئی ہوں، مجھے فرزانہ نے ایک اور بات بتائی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر جہاں پر قبرستان میں اس چڑیل کا بسیرا ہے، وہاں پر کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے کوئی ریلیٹیو تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تو تدفین کے لیے جب ان کو لے کر گئے، جیسے ہی وہاں پر ان کی وہ قبر کشائی ہو رہی تھی، ان کو دفنانا تھا، جب ان کے جنازے کو وہاں پر لے کر گئے تو وہ جو کھجور کا درخت تھا وہ اس طرح سے جھکا ہوا تھا کہ جیسے باقاعدہ اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، مگر وہ چیز اس ٹائم بیٹھی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں پورے درخت کا جو ایک سائڈ پر وہ جھکا ہوا تھا، زمین تک وہ درخت آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، آیت الکرسی، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو ایک دم سے باقاعدہ یہ محسوس ہوا کہ اس درخت کے اوپر سے کوئی چیز اٹھ کر گئی ہے اور وہ درخت زور زور سے جھولنے لگ گیا۔ یعنی اس چیز کا اتنا اسٹرانگ وہاں پر اس کا بسیرا ہے کہ لوگوں کو وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، اور رات کے ٹائم گلیوں میں صدائیں لگاتی ہے۔ اگر اس کی آواز کے اوپر کوئی دروازہ کھول دے تو اسی ٹائم وہ اس انسان کو جانی نقصان دے دیتی ہے، اس کا دل ہی نکال لیتی ہے۔ تو بس استغفار کرنی چاہیے۔ میں نے تو جب یہ سٹوری سنی تھی مجھے بہت زیادہ ڈر لگا تھا۔ جہاں پر لوگوں کو پتہ ہو کہ رات کے ٹائم ایسی کوئی چیز وہاں پر پھرتی ہے تو بہت زیادہ خوف آتا ہے۔
بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوست نے میرے ساتھ شیئر کی ہے، جو اولڈ لکھنؤ میں رہتا ہے۔ لکھنؤ کو اولڈ لکھنؤ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تاریخی شہر ہے، نوابوں کا شہر ہے، وہاں پر بہت قدیم اور پرانی عمارتیں ہیں، جس وجہ سے اس کا نام ہی اولڈ لکھنؤ ہے۔ اور وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے ٹرانسپورٹ کا کوئی بہت خاص نظام نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی جگہ سے واپس آ رہا تھا، تو مجھے واپسی پر کافی زیادہ رات ہو گئی۔ میں نے روڈ پر کھڑے ہو کر بہت زیادہ انتظار کیا کہ مجھے کوئی ٹرانسپورٹ مل جائے، لیکن مجھے کوئی بھی وہاں پر نہ کوئی آٹو رکشہ نہ کوئی بس کوئی بھی نہیں تھی نظر آ رہی۔ میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں مجھے اپنی بیک سائڈ سے آواز آئی جیسے کوئی آٹو رکشہ آ رہا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کو اشارہ کیا، وہ رک گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے۔ میں اس رکشے میں بیٹھ گیا۔ اب وہ جس سائڈ سے مجھے لے کر جا رہا تھا وہ بڑا ہی پرانا اور سنسان سا راستہ تھا۔ ایک دم سے رکشے والے نے رکشہ روک لیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے رکشہ کیوں روکا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ سامنے سڑک کے درمیان ایسا لگ رہا ہے کوئی لیٹا ہوا ہے، ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے یہ کون ہے۔ جیسے ہی رکشہ ڈرائیور اور میں ہم لوگ نیچے اترے تو ہم لوگ اس کے پاس جانے لگے۔ وہاں پر ایسا تھا جیسے کوئی شخص زمین پر گرا پڑا ہے اور اس کا جو چہرہ تھا وہ سارا خون سے بھرا ہوا تھا، اس کے کپڑوں کے اوپر بھی خون لگا ہوا تھا، لیکن اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی بائک نہ کوئی سائیکل، بس وہ زمین پر گرا ہوا تھا جیسے بے ہوش ہے۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو۔ ہم لوگوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو ہلایا جلایا اور اس کو اٹھانے لگے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کو اٹھا کر آٹو رکشے کے پاس لانے لگے، ایک دم سے اس نے بھیانک انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کا چہرہ پورا بلڈ سے بھرا ہوا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کا چہرہ اتنا بھیانک ہو گیا اور وہ ہنسنے لگ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی اور چیز ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے اس کو وہیں پر پھینکا، فوراً سے رکشے میں بیٹھے اور وہاں سے تیزی کے ساتھ رکشے کو بھگا لیا۔ جیسے وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں نے رکشہ تیز کیا، ایسا لگ رہا تھا وہ رکشے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور مخصوص ایک پوائنٹ پر آ کر وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا، گھر واپس آیا، گھر والوں سے بھی یہ بات شیئر کی۔ اگلے دن ایک دو دوستوں کے ساتھ بھی یہ میں نے سارا واقعہ شیئر کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو سنسان راستہ ہے وہاں پر ایک بہت قدیم پرانا ہاسپٹل ہوا کرتا تھا۔ وہ ہاسپٹل اسی وجہ سے بند ہوا تھا کہ وہ ایک سیف زدہ ہاسپٹل تھا۔ وہاں پر اتنے جنات کا بسیرا تھا، اتنے جنات کا بسیرا تھا کہ وہاں پر کوئی مریض اگر جاتا تھا تو اکثر اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد لوگوں کو وہی مریض ان کی ہی شکلوں میں دوبارہ سے نظر آتے تھے جو لوگ وہاں پر جاتے تھے، یعنی ان کے ہمزاد بن کر وہ لوگوں کے سامنے آتے تھے۔ اور اکثر اس روڈ کے اوپر بھی ایسی کچھ چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں، کبھی وہ کسی روپ میں ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی روپ میں ہوتے ہیں، اور زیادہ تر وہ زخمی حالت میں ہی وہاں پر رات کے ٹائم اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی بھی میرا دوست کہتا ہے کہ میں اس سائڈ پر نہیں گیا۔ ایک دفعہ اس سائڈ سے ڈے ٹائم گزرنا ہوا تھا میرا ایک دوست کے ساتھ، تو ہم لوگوں نے وہ ہاسپٹل کی عمارت بھی دیکھی تھی اور وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی کھنڈر ہے، اس کو دیکھ کر ہی بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا، آپ میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ سندھ کے ایک گاؤں کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جہاں پر ایک ایسی بھیانک چڑیل کا بسیرا ہو گیا تھا کہ وہاں پر لوگوں کا رہنا محال ہو گیا تھا۔ پہلے وہاں پر لوگ بہت زیادہ خوشیوں میں رہتے تھے، یعنی کسی کو کچھ ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہاں پر کچھ ایسا پیرانارمل ہیپننگ ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اس گاؤں میں ایک مخصوص راستہ تھا، پل کا راستہ۔ اس پل کو کراس کر کے ایک ندی سی تھی، اس کے اوپر ایک پل بنی ہوئی تھی، اس کو کراس کر کے لوگ آبادی والی طرف جاتے تھے۔ وہاں پر ایک سکول ہوتا تھا، تو وہاں پر کچھ فیمیل ٹیچرز تھیں، وہ دوپہر کے ٹائم واپس آ رہی تھیں، اسکول سے واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں جیسے ہی ہم لوگ پل کے پاس پہنچے، ابھی ہم لوگ ہاف پل پر ہی تھے، ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے پیچھے کوئی پائل پہن کر چلتا ہوا آ رہا ہے،
چھن چھن کی آواز آ رہی تھی، جبکہ ہم لوگوں میں سے تو کسی نے بھی پائل نہیں پہنی تھی۔ ہم سب لڑکیوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ سب نے کہا کہ پائل کی آواز آ رہی ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس وقت تک وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پل کو کراس کیا پائل کی آواز بہت زیادہ آنے لگ گئی۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پل کے کنارے کے اوپر ایک کارنر کے اوپر ایک عورت کھڑی تھی جو برقع پوش تھی۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھیں اور وہ گھور گھور کر ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ ابھی تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، پھر یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ وہ لوگ فوراً سے تیزی سے اپنے گھروں کی طرف آ گئیں اور بہت زیادہ ڈر گئیں۔ اگلے دن وہیں گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ اور معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے اسی پل کے اوپر سے لے کر جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ اپنے جانوروں کو اس پل کے اوپر سے لے جانے لگتے تھے جانور ڈر جاتے تھے، ہم لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جو جانور تھے وہ اس طرح سے پریٹینڈ کرتے تھے جیسے ان کو سامنے کچھ نظر آ رہا ہے، وہ آگے بڑھتے ہی نہیں تھے، بڑی مشکل کے ساتھ ان کو گھسیٹ کر اس پل کے پار لے کر جاتے تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد لوگوں کے جانور مرنے لگ گئے اور رات کے ٹائم اکثر لوگوں کو اس پل کے اوپر ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ اگر کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگ جاتی تھی، لوگ ڈر کے مارے واپس بھاگ آتے تھے۔ اب جب وہاں پر یہ نقصان ہونا شروع ہو گئے، لوگوں کے جانور مرنے لگے، لوگ ڈرنے لگے، لوگوں نے اتنا وہ گھبرا گئے کہ گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایک عامل کی طرف رجوع کیا، ان عامل کو بلا کر وہ اپنے گاؤں میں لے کر آئے اور باقاعدہ اس پل کا وہ حصہ دکھایا۔ عامل کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو یہاں پر جس چڑیل کا بسیرا ہے وہ یہاں پر نہیں رہتی، اس کا ٹھکانہ پہاڑوں پر ہے، کیونکہ اس گاؤں کے سراؤنڈنگ میں کچھ پہاڑ بھی تھے۔ وہ جو عامل تھے وہ باقاعدہ اس پہاڑ کی طرف بھی گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن وہاں پر وہ پڑھائی کریں گے، 3 دن وہاں پر کوئی بھی نہ آئے، تیسرے دن آپ لوگوں نے وہاں پر 7 کالے بکرے لے کر آنے ہیں، وہاں پر ان بکروں کو ذبح کیا جائے گا اور ان کا سارا جو گوشت ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو آفت بلا ہے یہاں سے چلی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، 3 دن لگاتار وہ جو عامل تھے وہاں پر پڑھائی کرتے رہے۔ تیسرا دن جب ختم ہوا تو گاؤں کے لوگ تیار تھے کہ ہم لوگوں نے 7 بکرے لے کر مخصوص ٹائم پر پہاڑ کے پاس جانا ہے۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو ہر طرف چیخ و پکار تھا، بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ تکلیف میں چیخ رہا ہے، جیسے کوئی کسی کو مار رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو عامل تھے ان لوگوں نے دیکھا وہ پہاڑ کے پاس سے نیچے آ رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے 3 دن پڑھائی کے ساتھ اس چڑیل کو مار دیا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ چڑیلوں کا بسیرا تھا یہاں پر، اگر ان کو ختم نہ کیا جاتا تو شاید وہ اس پورے گاؤں کو ہی ختم کر دیتی، جانوروں کے بعد وہ انسانوں کو بھی اپنا نشانہ بناتی۔ پھر وہ جو گوشت تھا اس کو وہاں پر بکروں کو ذبح کیا گیا اور اس کا جتنا بھی گوشت تھا وہ غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کو ہر مہینے میں 1 یا 2 کالے بکرے لازمی ذبح کرنا چاہیے، ان کا صدقہ دینا چاہیے، اور وہ جتنا بھی میٹ ہوگا وہ سارا آپ لوگوں نے جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کرنا ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی یہاں پر کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے یہ روٹین بنا لی اور ہر مہینے وہ اسی طرح سے بکرے کا صدقہ دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی وہ مصیبت ٹل گئی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنر، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، صدقہ بڑی سے بڑی آفت بلا کو ٹال دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی کا یہ اصول بنائیں، اپنے دن بھر کی روٹین میں لازمی ایک دفعہ صدقہ کیا کریں۔ صدقے کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہونی چاہیے، صرف آپ لوگوں کی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذات انسان کی نیت دیکھتا ہے، اور جو بھی انسان نیت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اس کی ہر بلا ٹال دی جاتی ہے۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، باوضو رہنا، نماز پڑھنا، پاک صاف رہنا، اپنے گھر میں صفائی کا دھیان رکھنا اور صدقہ خیرات کرنا۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ لوگوں کو کوئی پریشانی، کوئی آفت بلا، کوئی جنات انشاءاللہ کچھ بھی تنگ نہیں کر سکے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwith57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ میرے سے انسٹاگرام کا پوچھ رہے تھے، خوفناک کہانیوں کے نیم سے ہی انسٹاگرام آئی ڈی ہے میرا، وہاں پر بھی آپ لوگ مجھے سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔
نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، میری سسٹر کا چینل ہے، ہارر سٹوری چینل ہے، اور نوشین وائس آفیشیل میرا ولاگ چینل ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، wirk.girl99 کے نیم سے میرا ٹک ٹاک آئی ڈی ہے۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔